جس طریقے سے آج کے وقت میں گودی میڈیا اور آئی ٹی سیل کے گرگوں نے اسلام کے پیچھے پڑ کر اس کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، طرح طرح کی سازشیں کر رہے ہیں اپنے نیوز چینل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایسی خبر آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں کہ جب وہ خبر آپ کے کانوں تک پہنچے گی تو آپ یہ شعر کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، تم جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب اسلام کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے، اسلام کو تباہ برباد کرنے کے لیے، اس کو نیست و نابود کرنے کے لیے کوشش کی گئی ہے، تو وہ لوگ جو یہ کوشش کر رہے تھے وہ لوگ تو تباہ و برباد ہو گئے، لیکن اسلام جس جگہ پر ہے وہاں پر تو ہے ہی ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ آگے نکلتا جا رہا ہے۔ جس طریقے سے آج کے وقت میں گودی میڈیا اور آئی ٹی سیل کے گرگوں نے اسلام کے پیچھے پڑ کر اس کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، طرح طرح کی سازشیں کر رہے ہیں، اپنے نیوز چینل پر غلط سلط باتیں پھیلا رہے ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام سے نفرت ہی نہیں بلکہ اسلام کے بارے میں ان کے دلوں میں، ان کے جسم کے اندر زہر گھولا ہوا ہے۔ حالانکہ اسلام کے اوپر اس سے ان کے ان حرکات سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ چلیے خبر کی طرف چلتے ہیں اور آج کی خبر کیا ہے اس کے بارے میں آپ سے بات کرنی ہے۔ آج کی خبر کیا ہے اس کے بارے میں آپ سے بات کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کچھ باتیں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، کیونکہ آپ کے سپورٹ کا ہمیں سخت سے سخت ضرورت ہے۔ پلیز مہربانی کر کے ہمارے اس ویڈیو کو پوری طریقے سے دیکھیے۔ یہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو نہیں اچھی لگ رہی ہوگی، وجہ اس کے پیچھے یہ ہو سکتا ہے کہ میں ایک نیا کریٹر ہوں اور میرے چینل پر کوئی زیادہ سبسکرائبر بھی نہیں ہے، ابھی 500 بھی نہیں پورے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر آپ مجھے سپورٹ کریں گے تو آپ مجھے زمین سے اٹھا کر کچھ اونچائی تک پہنچا سکتے ہیں، تو مہربانی کر کے آپ مجھے سپورٹ کیجیے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آج کی خبر یہ ہے کہ کچھ دن پہلے ہمارے پاس یہ خبر آئی تھی تو ویڈیو بنانے میں کوتاہی ہو گئی تھی۔ خبر یہ ہے کہ افریقہ میں ایک گاؤں کے سبھی لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، یعنی اسلام سے ان کو اتنا لگاؤ ہو گیا، اسلام ان کو اتنا اچھا لگا کہ انہوں نے اپنے مذہب کو چھوڑ کر اسلام مذہب میں داخل ہو گئے۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ واشہد ان عیسیٰ ابن مریم عبد اللہ ورسولہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمدللہ، اور ایک خبر اور ہمارے پاس میں آئی ہے، جو ایک ٹویٹر یوزر ہیں کاشف ارسلان، انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ یہ پوسٹ لگائی ہے۔ آرمینیا دیش کا ایک عیسائی مذہب کا، عیسائی دھرم کا ماننے والا ایک شخص تھا جس کا نام تھا رزمک کاستوریانی۔ اس نے اپنے دھرم کو چھوڑ کر اسلام دھرم قبول کر لیا ہے۔ اسلام دھرم قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنا نام بدل کر رمضان رکھ لیا ہے۔ جب انہوں نے اسلام اپنایا تو اس کے بعد میں انہوں نے سوچا کہ ہم نے اپنی زندگی، اپنی پچھلی زندگی تو کفریت میں بتائی، گناہوں میں بتایا، ہم نے یہ نہیں جانا کہ کیا سچا ہے کیا غلط ہے، کون سا مذہب صحیح ہے کون سا مذہب غلط ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہم نے اپنی ساری زندگی کفریت میں اور گناہوں میں گزاری، اب مجھے اس سے توبہ کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے۔
تو انہوں نے کیا کیا کہ کسی مسجد میں نہیں گئے، نہ ہی کسی مدرسے میں گئے، اور نہ ہی کسی امام کے پاس یا کسی عالم یا مفتی کے پاس میں گئے، بلکہ انہوں نے عمرے کا ٹکٹ لیا اور کعبۃ اللہ شریف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس گھر، پاک زمین مکۃ المکرمہ حاضر ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر اپنے پچھلے گناہوں کا توبہ کیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے مولا، مجھ کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور جس طریقے سے تو نے مجھے توفیق دیا ہے اسلام اپنانے کا، اس طریقے سے مجھ کو ساری زندگی اسلام سے محبت کرنے کی توفیق فرما اور اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وہ اپنے بیان میں آگے کہتے ہیں کہ میں نے جب سارے دھرموں کو پڑھنا شروع کیا، تب میں نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھا اور میرے ہوش اڑ گئے کہ لوگ ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں، لوگ ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں، غلط الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، اور جو قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ بالکل الگ ہے۔ وہ آگے کہتے ہیں کہ مجھے تو پوری دنیا میں سب سے بہتر انسان، سب سے اچھا اعلیٰ افضل ترین انسان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لگے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ بات یہیں سے ظاہر ہو رہی ہے کہ اسلام کتنی بلندی پہ جا رہا ہے اور اسلام کی حقیقت کیا ہے۔ جیسا کہ گودی میڈیا کے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں لوگ دوسرے مذہب والوں کو تنگ کرتے ہیں اور ان کا برین واش کرتے ہیں، ان کو بھڑکاتے ہیں دوسرے مذہب کے بارے میں، تب کوئی جا کے اسلام اختیار کرتا ہے۔ لیکن یہاں تو پورا معاملہ ہی الگ ہے۔ یہاں تو پورا گاؤں، پورا قصبہ ہی اسلام کو اختیار کر لیا، اور یہ شخص جس نے اسلام اپنایا، یہ ساری زندگی، پچھلی زندگی اس نے عیسائیت میں گزار دی۔ جیسا کہ آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں، یہ تصویر آپ کی اسکرین پر لگا رہا ہوں، ذرا آپ دیکھیے کہ یہ شخص پہلے کیسا تھا۔ کیا یہ کوئی نارمل شخص تھا؟ بلکہ اس کی تصویر سے یہی لگ رہا ہے کہ یہ شخص کوئی پادری وغیرہ تھا، عیسائیت کا خدمت کرنے والا شخص تھا۔ اس کو کون بھڑکا سکتا ہے؟ بھائی، کوئی بھی مذہب ہو، کسی بھی مذہب کے ماننے والے عالم کو، یعنی جو اس کے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اس کے بیان کرتا ہوتے ہیں، اس کی خدمت کرتا ہوتے ہیں، ان کو ان کے مذہب کے بارے میں بہت زیادہ نالج ہوتی ہے، تو ان کو کوئی بھڑکا نہیں سکتا ہے، بلکہ ان کا ایک ہی راستہ رہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو توفیق دیتے اور وہ اسلام اختیار کر لے۔ اور ان کے ساتھ میں کچھ ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے سارے مذہبوں کے بارے میں پڑھنا شروع کیا، اسلام کے بارے میں پڑھنا شروع کیا، تو پتہ چلا کہ اسلام سب سے بہتر، سب سے افضل اعلیٰ ترین مذہب ہے۔ تو انہوں نے اپنے دھرم کو چھوڑ کر اسلام مذہب اپنا لیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک بہترین ویڈیو کے ساتھ میں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے، تاکہ ہماری ہر اگلی ویڈیو آپ کو آسانی کے ساتھ میں مل سکے۔ اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔